مصطفیٰ صاحب آپ فرمائیے گا، کیونکہ بھٹو والی پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے، بھٹو کا انجام جس طریقے سے ہوا، 4 اپریل بھی قریب آ رہی ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا۔ پرائم منسٹر نے قاتل اور مقتول کا بھی ایک سپیچ میں بھی ذکر کیا، اور وہ یہ ریفرنس کدھر قاتل کی طرف جاتا تھا وہ بھی ہمیں بالکل کلیئر ہے۔ رجیم چینج کی کوشش ہے یہ بھی؟ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں ندیم بھائی کہ جو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی تمام جماعتیں ان کے خلاف سازش میں شریک ہیں۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جن سے ہمیشہ ہمارا تقاضا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں، ان کا نیوٹرل ہونا وہ بھی اس سازش میں حصہ ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس وقت جو یہ بیانیہ یہ رکیے گا یہاں پہ، یہ آپ نے جو ابھی بات کی کہ پاکستان کے جو ادارے جن کو نیوٹرل آپ چاہتے ہیں ہوں، تو اس الزام کے تحت پھر وہ بھی سازش کا حصہ، پھر وہ بھی دیکھیں، کیونکہ رجیم چینج تو پھر سیدھا انگلی ادھر اٹھ جاتی ہے۔ انگلی جو عمران خان صاحب اس وقت اٹھا رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی اپوزیشن پہ اٹھا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ آپ مجھے بچا نہیں رہے، آپ نیوٹرل ہیں۔ تو یہ جس قسم نیوٹرل جانور ہوتا ہے جی، اور اللہ کا حکم ہے کہ حق کا ساج دو برائی کے ساتھ نہ ہو، تو یہ والی وہ حق ہے کہ عمران کو بچایا جائے، ان کی حکومت بچائی اور جائے، آپ کو اکٹھا کر کے برائی کی جا رہی ہے۔ یہ چارج فریم ہو گیا، چارج فریم یہ انہوں نے کیا، اور اس چارج کو فریم کرتے ہوئے جو پچھلے دنوں ٹرینڈز چلائے گئے، جو ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو ٹرینڈ چلایا گیا، کیوں وجہ؟ صرف اس لیے کہ وہ ادارے اپنی نیوٹرلٹی ختم کریں اور ان کو بچائیں۔ تو ہم ہمیشہ تاریخی طور پہ یہ تقاضا کرتے رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرے تو تبھی ہم ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو الزام ہے ان کی جانب سے، یہ بڑا سیریس الزام ہے، اور جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، ہم تو یہ انسلٹ تو ہے ہی ہے کہ آپ ہماری حب الوطنی کو کویسچن کریں، ہمیں آپ بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیں، اپنے سیکیورٹی اداروں کو بھی آپ اس میں رگیت دیں۔ انسلٹ تو یہ اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن ہم یہ تقاضا کرتے ہیں ملک صاحب کہ اگر واقعی ایسا ہے تو ہم پر، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، کہ ہم پر آرٹیکل 6 کی پھر کاروائی ہونی چاہیے اور ثبوت سامنے آئے اور لٹکایا جانا چاہیے۔ یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے کہ آپ اس ملک کے اندر جس کے اوپر جس وقت چاہیں آپ غداری کا الزام لگا دیں، بیرونی قوتوں کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیں۔ ہمیں کسی کو اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو خان صاحب نے یہ الزام لگایا یا تو اس کے ثبوت سامنے لے کر آئیں، اور ان ثبوتوں کو انڈیپینڈنٹ ایک فورم ہو جو ہمیں بھی مورد الزام ٹھہرائے، ہم سے حساب لے۔ لیکن اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو خان صاحب کے اوپر یہ کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے جو اس وقت وہ ملک صاحب